السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز شجاع، آپ کے اپنے پروگرام دی بیوروکریٹ کے ساتھ۔ ناظرین، پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی کرونا کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ پاکستان میں دن بدن اس کے مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور جو سب سے زیادہ ہمارے لیے پریشانی کی بات ہے، فکر کی بات ہے کہ ہمارے پاس جو کرونا کے مریضوں کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے وہ اب تک ہماری، یعنی کہ بالکل ہم ترقی پذیر ممالک میں ہمارا شمار ہوتا ہے، لیکن ترقی پذیر ممالک میں بھی ہم بہت پیچھے ہیں۔ یعنی کہ ہم ابھی تک 3 سے 3.5 ہزار ٹیسٹنگ کیپیسٹی پہ پہنچے اور اس سے آگے بڑھ نہیں پا رہے۔ جہاں پر حکومت کا یہ فرض ہے، وہاں پر بہت سارے پبلک سیکٹر کے ادارے بھی اس مشکل گھڑی میں حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ان کو دینا بھی چاہیے۔ اس وقت میں موجود ہوں پنجاب یونیورسٹی میں، تاریخی ادارہ ہے، 138 سال پرانی اس کی تاریخ ہے۔ میرا خیال ہے پاکستان جہاں پہ ہم موجود، ہمارا یہ جس خطہ زمین میں، انڈیا میں، جہاں پر انگریزوں نے جب تعلیمی ادارے بنانے شروع کیے، تو اس سائڈ یعنی کہ پاکستان والی سائڈ پہ یہ سب سے پرانے جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں سے ایک، اور جن کی بڑی ساکھ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی بلا شبہ تعلیمی خدمات کی اس کی یعنی کہ ایک بڑی روشن تاریخ ہے، لیکن اس مشکل گھڑی میں کیا حکومت کا کچھ ساتھ دے پا رہی ہے، کیا مدد کر پا رہی ہے یہ ایک بہت ہی روشن تعلیمی ادارہ؟ السلام علیکم سر۔ السلام رحمۃ اللہ۔ سر، سب سے پہلے کرونا کے اس یعنی کہ جو ہمیں ایک چیلنج پوری دنیا کو درپیش ہے، اور میری عمر میں آج تک ایسا چیلنج نہیں آیا۔ خود WHO کا کہنا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد پوری دنیا کو اس سے بڑا چیلنج درپیش نہیں ہوا۔ تو پنجاب یونیورسٹی جس کی اتنی پرانی تاریخ ہے، بڑا ایک یعنی کہ بڑا ہمیں قابل فخر ماضی ہے، تو اس مشکل کی گھڑی میں کیا آپ حکومت کے ساتھ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں جیسے آپ نے سر کہا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کی ایک اپنی ہسٹری ہے، بہت ہی اولڈسٹ انسٹیٹیوشن ہے ان دا سب کانٹیننٹ، ان دا ایشیا، اور ایٹ دا نیشنل لیول میں ہم جتنا بھی کلیم کر لیں کہ پنجاب یونیورسٹی بیسٹ یونیورسٹی ہے، لیکن اس مشکل گھڑی میں کہ پنجاب یونیورسٹی نے کیا رول پلے کیا ہے، یہ اتنا نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ چیلنج آیا۔ جس وقت یہ چیلنج آیا اس وقت ہم نے فیل کیا کہ یس، یہ کمیونٹی کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ ہم نے جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس تھے ان کو کہا کہ آپ اپنا رول پلے کریں، اور ہم نے ان کی ایک میٹنگ کال کی، اور اس میں جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس تھے، وی اسٹارٹڈ ود دا بایولوجی ڈپارٹمنٹ، اور ہمارے پاس بہت ہی ٹاپ کلاس سینٹرز ہیں، جن میں سینٹر آف ایکسیلنس ان مالیکولر بایولوجی ہے، سینٹر آف اپلائیڈ مالیکولر بایولوجی۔ بالکل، ان کی بڑی اچھی تاریخ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ یہ ہیپاٹائٹس اور دوسرے امراض کے لیے بھی ہم نے بہت کام کیا، ڈینگی کے حوالے سے بھی ان کا بڑا رول رہا ہے۔ تو امیڈیٹلی ہم نے ان کو ٹاسک دیا کہ آپ نے کرونا کٹس بنانی ہے، تو انہوں نے کرونا کی ٹیسٹنگ کٹس، اچھا، تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوئے۔ ہم نے کٹ بنائی، کٹ پنجاب یونیورسٹی بنا چکی ہے، اور اس کو ہم نے ٹیسٹ کیا ہے، اور اب اس وقت وہ ڈرائیو کے پاس ہے تاکہ اس کی اپروول ہو جائے، فارمل اپروول ہو جائے۔ لیکن ہم نے ریئل ٹائم بیسس پہ اس کو انالیسس کیا۔ کتنے دن میں، کتنے عرصے میں یہ تیار کرنے میں کامیاب یہ سر ہم 10-12 دن ہمیں لگے، لیکن آف کورس ہماری ورکنگ تو پہلے تھی نا، ہم پہلے سے اس کے اوپر ورکنگ ہمارا، کیونکہ یہ فل فلیج ہمارا وائرالوجی ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے ہیڈ ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب۔ تو سر یہ اگر ڈرائیو سے اپروو ہو جاتی ہے تو کتنی کٹس بنانے کی صلاحیت ہے پنجاب یونیورسٹی کے پاس؟ وہ سر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس پیچھے جو ری ایجنٹس ہیں وہ کتنے اویلیبل ہیں۔ یعنی حکومت اگر آپ کو وہ پرووائڈ کر سکتی ہے تو ہم میکسیمم بنا سکتے ہیں، اور ودن 2 آورز بنا سکتے ہیں، لیکن ہم ایک تھاؤزنڈز میں بنا سکتے ہیں، تھاؤزنڈز آف کٹس بن سکتی ہیں، امیڈیٹلی بن سکتے ہیں۔ لیکن یہ ری ایجنٹس باہر سے آنا ہے تو ہم نے امیڈیٹلی آرڈرز کیے کہ ہانگ کانگ سے کہ اس کے ری ایجنٹس ہمیں اویلیبل ہو جائیں۔ ہمارے پاس جو اویلیبل تھے وہ 3000 پیشنٹس کے لیے اویلیبل تھے، ہم نے وہ بنا لی، ان کو ٹیسٹ کر لیا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سینٹر آف ایکسیلنس ان مالیکولر بایولوجی کا یہ جو رول تھا یہ بہت ہی کمینڈیبل ہے۔ انہوں نے دن رات ایک کر کے انہوں نے نیشنل لیول پہ اس پہ کنٹریبیوٹ کیا۔ سر اگر اس کے ریجنٹس آپ کے پاس آنے شروع ہو جائیں تو کتنی کیپیسٹی، ہم کتنی کٹس ہر ماہ تیار کر سکتے ہیں؟ میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ 2 سے 3 گھنٹے میں میکسیمم تھاؤزنڈز میں لیب بیسیکلی مکسنگ ہے، فارمولا ہے، جو ہمارے پاس وہ فارمولا اویلیبل ہے، کٹس امیڈیٹلی تھاؤزنڈز میں بن سکتی ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم چاہیں تو ملک میں یہاں پر پنجاب یونیورسٹی میں ہم ہزاروں کٹس بنا سکتے ہیں۔
اور یقیناً ناظرین یہ میری ارباب اختیار جو پنجاب حکومت کے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب اور گورنر پنجاب چودھری سردار عثمان بزدار ان سے درخواست ہے کہ یہ ضرور سنیں بجائے اس کے کہ ہم باہر سے بیرون ملک سے کٹس امپورٹ کریں اور ڈالرز میں پیمنٹ کریں. اگر ہم صرف اس کا جو خام مال جو ریجنٹس کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اگر وہ منگوا لیں تو پنجاب یونیورسٹی اٹسیلف یہ کیپیسٹی رکھتی ہے کہ ہزاروں کٹس جو ہیں وہ صرف 2 جو کیونکہ فائنڈنگز جو ہوتی ہیں ہمارے ساتھ نیکسٹ جو سینٹرز ہے وہ سینٹر آف اپلائیڈ مالیکولر بیولوجی ہے. وہاں پہ ہم نے 10-12 دن میں ڈائگنوسٹک لیب پریپیئر کی ہے. اچھا اس کی لیب بھی بنا لی ہے. لیب بھی بنا لی. وہاں پہ یہ کرونا کا ٹیسٹ ہو سکے گا. کرونا کا ٹیسٹ جو وہ کٹ وہاں پہ استعمال ہو سکے گی. ٹھیک ہے. تو وہ بھی تیار ہوگی. اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. آف کورس پنجاب گورنمنٹ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے وہاں پہ وزٹ کیا اس کو دیکھا کہ واقعی یہ معیار کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ہے وہ بھی ایکسیلنٹ ہے اور اس کو بھی ہم نے پریپیئر کیا ہے. اس میں سر کتنی گنجائش ہے کتنے ٹیسٹ کر سکتے ہیں ہم؟ یہ ہم اس وقت 400 کے ٹیسٹ تک جا سکتے ہیں. اور اگر آپ کو گورنمنٹ ہیلپ کرے تو اس کی کیپیسٹی انہانس بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں اس وقت ہمارے پاس یہی ہے. اس کو اپ گریڈ کیا جا سکتا ہے. تو یقینی طور پر اس کی کیپیسٹی کو انہانس کیا جا سکتا ہے. یعنی 400 ابھی فی الحال 400 ٹیسٹ روزانہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو کرونا کے حوالے سے تھا کہ یعنی کہ کٹس بھی یہاں پہ تیار ہونا شروع ہو گئی اور ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ ابھی تک یعنی گورنمنٹ نے آپ سے رابطہ کیا ہے ان کے حوالے سے؟ جی ہم پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ یقینی طور پر کوارڈینیشن میں ہیں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہیں. سی ایم صاحب کے ساتھ ہیں کوارڈینیشن میں ہیں. پلس جو گورنر صاحب ہیں ہمارے کیونکہ ہمارے چانسلر ہیں ان کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہیں. لیکن میں نے آپ کو شروع میں جیسے کہا کہ یہ ہمارا ایک کمپوننٹ ہے جس نے اپنا رول پلے کیا جو بایولوجی سیکشن تھا. اس کے علاوہ ہم نے ایک اور ٹیم تیار کی ہے جو کہ ویکسین اور ڈرگ کے اوپر کام کر رہی ہے. اچھا ویکسین کرونا کے لیے. اچھا ہمارے پاس وہ بھی ٹیم کام کر رہی ہے. تو آئی ڈو ہوپ کہ وہ بھی 7 سے 8 مہینے میں وی ول گیو دا گڈ ریزلٹس ٹو دا نیشن. آپ کہہ رہے ہیں 7 سے 8 ماہ میں؟ بالکل. آپ یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ 7 سے 8 ماہ میں پنجاب یونیورسٹی ویکسین تیار کر رہی ہے انشاءاللہ. اس کے اوپر کیونکہ میری ٹیم کام کر رہی ہے یہ آج سے نہیں کافی عرصے سے کام کر رہی ہے اور پی ایچ ڈی اسکالر بھی اس کے میں جو ہے نا انوالو ہیں. اور ہمارے 2 میجر ڈپارٹمنٹس جو ہے نا اسکول آف بایولوجیکل سائنسز اور انسٹیٹیوٹ آف بایو کیمسٹری اور بایو ٹیکنالوجی یہ فیکلٹی ممبرز اس میں انوالو ہیں. اور مجھے بڑا امید ہے میں نے کیونکہ جو ریزلٹس ان کے دیکھے ہیں بہت ہی انکریجڈ فیل کرتا ہوں کہ یہ یقینی طور پر کچھ ریزلٹس لائیں گے. سر کیونکہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ تمام جو طبی ماہرین ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ گرمی کی شدت کے ساتھ اگر تھوڑا سا اس کا زور تھما تو جیسے ہی موسم چینج ہوگا یعنی سردیوں کی آمد شروع ہوگی یہ پھر دوبارہ ایکٹیو ہوگا. ہو نہیں سکتا ہوگا. تو ہم یہ امید رکھیں کہ ہم یعنی پاکستان میں ہی کیونکہ اگر یہ بیرون ملک کہیں بھی امریکہ اس کی ویکسین میں آتا ہے یا چائنا میں آتا ہے تو وہ تو بہت مہنگی ہوگی. اپنے ملک کے لیے شاید وہ سبسیڈائز پرائز پہ یا اس کی ایکچوئل پرائز پہ دیں لیکن بیرون ملک اگر وہ کریں گے تو وہ بہت مہنگی فراہم کریں گے. دیکھیں جی میں نے جو آپ سے شیئر کیا ہے کچھ ریزلٹس میں نے دیکھے ہیں اور کمپیوٹر کے اوپر دیکھے ہیں. انہوں نے ان کے اوپر ویلیڈیشن ان کے اوپر وہ کچھ کام کر رہے ہیں جس سے مجھے میں نے فیل کیا ان کو اپریشیٹ بھی کیا کہ انہوں نے بڑا اچھا یہ کام کیا ہے. لیکن یہ سائنٹیفک ریزلٹس ہوتے ہیں. جی بالکل. جو اس وقت میری ٹیم ہے وہ دے آر سیئنگ کہ 7 to 8 months میں ہم کچھ چیز لے آئیں گے. ایسا مجھے ٹرسٹ بنا کیوں ہے کہ یہاں پہ آپ کے انہی سینٹرز میں نے ہیپاٹائٹس کا جس وقت بہت زور تھا اور ہیپاٹائٹس سی کا انجیکشن صرف امریکہ سے آتا تھا پاکستان میں اس وقت انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے بہت ہی چیپ بہت سستا اس کا انجیکشن بنا لیا تھا جس کو روکنے کے لیے انٹرنیشنل جو میڈیسن کمپنیز ہیں انہوں نے ان کے اوپر FIA میں اور مختلف ایجنسیوں میں کیسز بھی بنوا دیے تھے. تو مجھے پتا ہے کہ اس کی کارکردگی کیا ہے. اس لیے میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ 7-8 ماہ 10 ماہ بعد اگر 1 سال بھی بعد بھی بنتی ہے تو یہ بڑی اچیومنٹ ہوگی ہماری. جی دیکھیں سر میں نے جو ابھی جو آپ نے ویکسین کی بات کی جو ہیپیٹائٹس کے حوالے سے یہ وہ ان سینٹرز میں ہے سینٹر آف ایکسیلنس ان مالیکولر بایولوجی. بالکل. اور دوسرا جو سینٹرز ہے ہمارا سینٹر آف اپلائیڈ اینڈ مالیکولر بایولوجی یہ ان کے سکوپ میں فال کرتا ہے کٹس کو بنانا
اور اس کی ٹیسٹنگ کرنی. میں اپنے ناظرین کو یہاں یہ بتاتا چلوں، ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، کہ جس وقت ان کے ان سینٹرز نے یہ ہیپاٹائٹس سی کا یہاں پر انجیکشن چند 100 روپوں میں بنایا تھا، یعنی کہ جو اس کی کاسٹ تھی، اس وقت یہ انجیکشن کئی لاکھ روپے کا امریکہ سے یہاں سے آتا تھا. آج شاید ہم پاکستانی ہیپاٹائٹس سی کو 10 سال بعد اتنا ایک خوفناک مرض کے طور پہ نہیں لے رہے جتنا 10 سال پہلے. میں اپنے ناظرین کو یاد کراؤں کہ 10 سال پہلے اگر کسی کو ہیپاٹائٹس سی ڈائگنوز ہوتا تھا یا 15 سال پہلے، تو اس کا مطلب ہوتا تھا اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں، اور لاکھوں روپے اس کا صرف امریکہ سے آنے کا خرچ تھا، اس کی قیمت نہیں تھی. وہ ہمیں یہ امداد میں یہ اس کا علاج دیتے تھے، اور یہاں پہ ایک لوکل فارمیسی تھی جہاں پر ہیپاٹائٹس کے غریب مریض اپنا اندراج کرواتے تھے، اور ان کی جب ٹرن آتی تھی، جب ان کی باری آتی تھی، تو وہاں سے امداد میں جو انجیکشنز آتے تھے ان کو وہ فراہم کیے جاتے تھے، اور اس کا صرف یہاں پر پہنچنے کا خرچہ شاید 3 سے 3.5 لاکھ روپے تھا، جو یہاں پر پنجاب یونیورسٹی میں چند 100 روپے میں بنایا گیا تھا. اور میں نے یہ سٹوری خود کور کی تھی، میں نے ان صاحب کی مدد کی تھی، ڈاکٹر صاحب کی، جنہوں نے یہ بنایا تھا، اور ان کے اوپر مختلف ڈاکٹر ریاض الدین صاحب، ان کے اوپر مختلف FIA سمیت مختلف ایجنسیوں میں کیسز چل رہے تھے. جی ڈاکٹر صاحب. اینڈ سیکنڈلی یہ جو ابھی بات آپ نے، اس کو میں کنٹینیو کرتا ہوں کہ یہ جو کٹس ہم نے بنائی ہیں اس کی کاسٹ میکسیمم 1000 روپیہ ہے. یہ کرونا کٹس کی؟ کرونا کٹ کی. آپ مارکیٹ میں جس وقت جاتے ہیں آپ کو جو چارج کرتے ہیں وہ 9000 روپیہ چارج کرتے ہیں. 9 سے بھی اوپر چلا گیا. جی ہاں. 1000 میں آف کورس ہماری جو ہیومن ریسورس کی جو ویجز ہیں وہ شامل نہیں ہیں. ٹھیک، یہ اس کا مالیت ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کرائسس میں، اس چیلنج میں جو پنجاب یونیورسٹی نے رول پلے کیا ہے، جیسے آپ نے ہیپاٹائٹس کے حوالے سے بات کی، میرے خیال میں اس کو اگین وی کین ریڈیوس دا کاسٹ برنگنگ دس، جب یہ بڑے پیمانے پہ تیار شروع ہوگی تو میرے خیال میں یہ چیز ہو سکتی ہے. اور یہ جو ویکسین کی میں نے بات کی یا ڈرگس کی بات کی، یہ ہمارا دوسرا ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے، جس میں انسٹیٹیوٹ آف بایو کیمسٹری اینڈ بایو ٹیکنالوجی اور اسکول آف بایولوجیکل سائنسز، یہاں پہ ہماری ٹیم جو کام کر رہی ہے یہ کرونا ویکسین کے اوپر اور کرونا ڈرگس کے اوپر کام کر رہی ہے. تو ان کے جو میں نے ریزلٹس دیکھی ہیں، یہ تیسری ٹیم ہے ہماری. تو آئی ڈو ہوپ کہ میں نے بہت ہی انکریجنگ ریزلٹس ہیں. تو میرا خیال ہے، میں نے ان سے پوچھا، وہ تو کہتے ہیں 5-6 مہینے، میرا خیال ہے کوئی 1-2 مہینے اور آپ اوپر ایڈ اپ کر لیں، تو 7-8 مہینے میں میرا آئی ڈو ہوپ کہ آئی ول برنگ دا گڈ ریزلٹس. یعنی کہ انشاءاللہ قوم یہ امید رکھے، آپ یہ خوشخبری انہیں سنا رہے ہیں کہ جب یہ کرونا اس موسم گرما میں ریڈیوس ہوگا، لیکن جیسے ہی اگلا موسم سرما شروع ہوگا اکتوبر-نومبر میں، تو اس وقت تک ہماری ویکسین تیاری کے آخری مراحل میں ہوں گی. بالکل ہوں گی. میں پوری قوم کو ڈاکٹر صاحب کی طرف سے یہ خوشخبری سنا رہا ہوں کہ پہلی بات کہ کرونا کٹ انہوں نے صرف 1000 روپے میں تیار کر لی ہے. اگر حکومت پنجاب یونیورسٹی کو ریسورسز فراہم کرے اور یہ کمرشل بیسس پہ تیار ہو، تو شاید اس کی قیمت اس سے آدھی سے بھی کم رہ جائے گی جب یہ بڑے پیمانے پہ تیار ہونی شروع ہوگی. تو آپ یقین کریں کہ 9000 کا ٹیسٹ تو شاید ایک غریب نہ کروا سکے، لیکن اگر 400 یا 500 روپے کی بات ہو تو غریب سے غریب آدمی بھی اپنا ٹیسٹ کروا سکتا ہے. میری ارباب اختیار سے درخواست ہے کہ ضرور اس طرف غور کریں کہ ہم مہنگی کٹس باہر سے امپورٹ کریں، اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے ملک میں، اگر ہمارے ملک میں ایسے لائق فائق لوگ موجود ہیں جو بڑی کم قیمت پر، اور یہ ٹیسٹڈ لیب ہے ان کی. اس سے پہلے ہیپاٹائٹس میں خود آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے اس کا تجربہ ہو چکا ہے کہ ہیپاٹائٹس سی کی انہوں نے انجیکشن جو تھے وہ تیار کیے، جو باہر سے بڑے قیمتی، کافی کاسٹلی، وہ یہاں پاکستان لائے جاتے تھے. وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ کرونا کے حوالے سے پنجاب یونیورسٹی اپنا مزید کیا رول پلے کر رہی ہے، لیکن آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین میرے ساتھ موجود تھے پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد. ہمیں بتا رہے تھے کہ نہ صرف پنجاب یونیورسٹی کرونا ٹیسٹ کے لیے کٹ بھی تیار کر چکی ہے، بلکہ ہمیں یہ بھی خوشخبری سنا رہے تھے کہ 6 سے 7 ماہ یا 8 ماہ کے عرصے تک انشاءاللہ پنجاب یونیورسٹی اس کی ویکسین یعنی اس کا علاج دریافت کرنے کے بھی قریب پہنچ رہی ہے. یعنی کہ پوری دنیا میں بلینز آف ڈالرز جس کام کے لیے خرچ کیے جا رہے ہیں، امریکی صدر ٹرمپ آ کر روزانہ پریس کانفرنس کے دوران بتاتے ہیں کہ ہم اس کے علاج کے قریب پہنچ رہے ہیں، اور انہوں نے کئی بلین ڈالر اس کے لیے مختص کیے. جرمنی نے مختص کیے، چین نے مختص کیے، جاپان نے مختص کیے. وہ ایک غریب سے ملک یعنی پاکستان، جس کا دنیا میں شاید دنیا کی اکانومی میں کہیں پہ بھی ہم کھڑے نہیں ہیں، اس کی ایک یونیورسٹی لاہور میں موجود یونیورسٹی میں اس کے چند ڈاکٹرز نے یعنی کہ اپنی محنت سے، اپنے تجربے سے، اپنے علم سے تیار کر لیا. ڈاکٹر صاحب ایک اور آپ بریک سے میں ایک چیز اور آپ کو ایڈ اپ کر رہا ہوں. جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ وی آر دا اولڈسٹ یونیورسٹی،
وی آر دا بیسٹ یونیورسٹی. یہ مجھے نہیں بھولنا چاہیے کہ مجھے جو گورنمنٹ آف پاکستان اس کی فنڈنگ سبسیڈائز کرتی ہے, ہمیں گرانٹس دیتی ہے, یہ پبلک منی ہے, یہ ٹیکس سے پیسے مجھے مل رہے ہیں. اگر اس کا امپیکٹ پنجاب یونیورسٹی سوسائٹی کے اوپر, کمیونٹی کے اوپر, اگر فار دا سیک آف کہ میں ایک لیکچر ڈیلیور کرتا ہوں, بچوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں اور ضرورت آتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہی رول بنتا ہے ہر ایجوکیشن سیکٹر کا کہ وہ نئی چیزیں ایجاد کرے, نئے انیشیٹو لے کے آئے اور اس کا امپیکٹ ہو سوسائٹی کے اوپر. اس وقت مجھے خوشی ہے کہ ایک چیلنج آیا جس میں پنجاب یونیورسٹی کو ایک موقع ملا کہ یس آپ نے ہمیں ایک ٹیکس پیئرز منی دی اور پنجاب یونیورسٹی نے اس کا جو ہے نا وہ امپیکٹ سوسائٹی کے اوپر دکھایا کہ یس ہمارے پاس یہ کیپیسٹی ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو ایڈ کروں کہ یہ جو 1000 اس کی پرائس ہے, یہ اس میں جو ری ایجنٹس آ رہے ہیں وہ باہر سے آ رہے ہیں. ہمارے پاس یہ بھی کیپیسٹی ہے کہ ان ری ایجنٹس کو یہاں پہ پریپیئر کریں. اچھا اگر یہاں پہ تیار ہو جاتا ہے تو پھر اس کی پرائس اور کم ہو جائے گی. جو اس میں مین کمپوننٹ اگین ان دا سینٹر آف ایکسیلنس ان مالیکولر بایولوجی, ہمارے پاس ان ری ایجنٹس کو جو سب سے ایکسپینسو کیمیکل ہے اس میں وہ ہم یہیں پہ پریپیئر کرنے جا رہے ہیں. اچھا وہ کب تک ہو جائے گا؟ وہ میرے خیال میں انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا. اچھا اس کے بعد اس کی قیمت کہاں تک چلی جائے گی؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ بہت حد تک ریڈیوس ہو جائے گی. کم از کم بھی کہوں تو 300-400 تو کم ہوگی. 300-400 مزید کم ہو جائے. اور اگر کمرشل بنیادوں پہ بننا شروع ہوئے تو پھر 200-300. دیکھیں ہمارے پاس جو سیٹ اپ ہے وہ لیب سکیل کا ہے, پائلٹ سکیل کا ہے, وہ فیکٹری لیول کے ہے نہیں. لیکن جو ہمارے پاس ہے اللہ کرے کہ اس پیریڈ میں یہ جو اس وقت چیلنج ہے وہ جو نیشنل نیڈز ہیں ہم ان کو پورا کر لیں گے. اور حکومت آپ سے وہ لے بھی سکتی ہے آف کورس. ہماری یہ ساری ایکٹیویٹیز گورنمنٹ کے لیے ہیں. یعنی کہ یہ جو 9000 کا ٹیسٹ اس وقت ہو رہا ہے یہ فردر ریڈیوس یہ بالکل ریڈیوس ہو گیا, شاید 400-500 تک آ جائے اگر ہم یہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اس کے ریجنٹس یعنی مقامی لیول پہ آپ کی یونیورسٹی میں تیار ہو جائیں تو. جی بالکل. یہ ناظرین یہ دوسری خوشخبری ہے. لیکن ایک چیز اور بھی میں آپ کو سر بتاؤں کہ یہ چیز ونس اگین یہ جو کیپیسٹی ہم نے بلڈ کی ہے اگین یہ پبلک منی سے بلڈ کی ہے. اور اس وقت پبلک نیڈز دا سروسز آف دا کے ساتھ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پبلک منی سے آپ نے یہ انہانس کیا یا یہ کیا. پبلک منی بہت سارے مقامات پہ ویسٹ بھی ہو رہی ہے, یعنی کہ نا بہت ساری چیزوں پہ ہم روز آپ بھی وہ سکینڈلز میڈیا پہ دیکھتے ہیں. اس بات کو ہم نہیں ڈسکس کرتے. آپ نے پبلک منی کو اچھے مقصد کے لیے استعمال کیا, وہ قابل تعریف ہے, اس کی میڈیا کو تعریف کرنی چاہیے. جہاں پر بھی ہمارا ٹیکس کا پیسہ اچھے کام کے لیے, یعنی کہ اس وقت کورونا کے علاج سے بہتر کام کوئی نہیں ہو سکتا. پوری دنیا جس کے پیچھے پاگل ہے. میں نے تو کم از کم اپنی اس پوری زندگی میں کبھی دنیا کو اس طرح لاک ڈاؤن ہوتے نہیں دیکھا. میں نے اپنی زندگی میں کبھی پورے پلانٹ کو اس طرح یعنی کہ اپنے گھروں میں محصور ہو کر میں نے کبھی فلائٹ آپریشن اس طرح بند ہوتے نہیں دیکھا. میری زندگی میں بہت ساری جنگیں ہوئی, پہلی گلف وار بھی ہوئی, دوسری گلف وار بھی ہوئی, بہت ساری جنگیں میں نے اپنی زندگی میں دیکھی. افغانستان میں رشیا کی انویژن دیکھی, لیکن کبھی بھی دنیا کا اس کا امپیکٹ اس طرح نہیں آیا کہ پوری دنیا کا فلائٹ آپریشن بند ہے, پوری دنیا کی کمیونیکیشن بند ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ پنجاب یونیورسٹی کیا کر رہی ہے؟ لیکن میں ایک چیز آپ نے کیونکہ بات اس میں کی میں تھوڑا سا اس کو ٹچ کروں گا. دیکھیں ہم ریسرچرز ہیں اور سائنٹیفک ریسرچ میں بعض اوقات آپ کو ریزلٹس ملتے ہیں اور بعض اوقات ریزلٹس نہیں ملتے. لیکن آپ کام تو کر رہے ہیں نا. اس میں یہ ہے کہ لکیلی ہم نے جو کام کیے ہیں اس وقت جتنا بھی انویسٹمنٹ کی ہم نے پیسہ لگایا ہے اللہ کا شکر ہے کہ آج ان کے ریزلٹس ملے. کورونا ٹیسٹ کی ہمارے پاس کٹ تو تیار ہو چکی. اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ ہم کبھی نہ کبھی کچھ عرصے بعد ویکسین بھی تیار کر لیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ یعنی کہ کیا اس کریٹیکل ہماری جو اس وقت پوری قوم پر یہ ایک بڑا سخت وقت ہے, پوری دنیا پر بڑا سخت وقت ہے, ہم کیا کر رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی اور کیا کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ سر آپ اگر دیکھیں میں نے جیسے آپ کو شروع میں کہا کہ پنجاب یونیورسٹی کے پاس ایک بہت ہی بیوٹیفل ایکسیپشنل برینز ہیں. ہمارے پاس فار ایگزامپل میں ہیلتھ سینٹر کو اگر لوں, ہیلتھ سینٹر میں ہمارے پاس 14 میڈیکل ڈاکٹرز ہیں, کوالیفائڈ ہیں, FCPS ہیں ان میں کچھ. تو ان کو ہم نے کہا کہ اس وقت آپ جو گورنمنٹ کا پروونشل لیول پہ لوپ ہے, گورنمنٹ نے جو بنایا ٹیلی میڈیسن کا, ہم نے ان کو اس میں شامل کرا لیا. اس وقت ہمارے جو یہ جو 14 میڈیکل آفیسرز ہیں all of them they are included in that loop. کسی وقت بھی پروونشل لیول پہ میرے اسٹوڈنٹس, میرا فیکلٹی ممبر, میرے کمیونٹی
اگر ان کو کوئی گائیڈنس لینا چاہتی ہے تو امیڈیٹلی دے آر اویلیبل, اور 150 سے زیادہ پلس ڈاکٹرز اس لائن میں موجود ہیں. اگر آپ ٹیلی فون کرتے ہیں, ایک ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے تو دوسرا اویلیبل ہے. میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی اچھی ایفرٹ ہے جو پروونشل لیول پہ ہوئی ہے, اور پنجاب یونیورسٹی اس میں حصہ بنا ہے. تو میرے خیال میں یہ بھی ہماری پنجاب یونیورسٹی کی ایک اچھی ٹیلی میڈیسن. اس وقت بہت وقت کی ضرورت ہے کہ لوگ گھروں میں محصور ہیں, اگر ان کو کرونا یا اس کے علاوہ کسی بیماری کے لیے بھی ضرورت ہے تو ہاسپٹل جانا اس وقت بہت خطرناک ہے. یعنی حکومت تمام جو ڈاکٹرز ہیں وہ آپ کو ریکمینڈ ہی نہیں کر رہے. میں خود دانتوں کی ایک پرابلم کا شکار ہونے کی مجھے ڈاکٹرز نے منع کیا ہے کہ آپ کلینک ابھی نہ آئے, کیونکہ اس وقت صرف اور صرف یعنی کہ بہت ضرورت ہے اگر آپ کو تو پھر ہاسپٹل یا کلینک کا وزٹ کریں. اس کے علاوہ آپ یہ ٹیلی میڈیسن کی جو فیسلٹی ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی, جس میں پنجاب یونیورسٹی بھی اپنا رول پلے کر رہی ہے, اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک پنجاب گورنمنٹ نے مینٹل ہیلپ لائن اسٹیبلش کی ہے. میرا سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ جس میں کوالیفائڈ اگین ڈاکٹرز ہیں وہ اس کا حصہ بنے ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں. تو کلینکل سائیکالوجی ہے, اپلائیڈ سائیکالوجی ہے. میرے فیکلٹی ممبرز اس لائن میں بھی ایک انہوں نے اپنا ویب ٹی وی کے تھرو سیشنز کر رہے ہیں. دوسرا پنجاب گورنمنٹ کی وہ جو ہیلپ لائن ہے اس کا بھی حصہ بنے ہوئے ہیں. یہ ہمارا یہ 5واں جو کنٹریبیوشن ہے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ ہیلتھ سینٹر کی ان ایڈیشن ٹو دا بایو کیمسٹری. اور یہ ان لوگوں کو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں جو کسی ڈپریشن یا سائیکولوجیکل پرابلمز کا شکار ہیں اس مشکل وقت میں. اس سرکمسٹانسز میں یقینی طور پر بعض اوقات بعض لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, تو ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا, آف کورس ہمارے پاس کوالیفائڈ لوگ ہیں اس وقت ان کو ضرورت ہے, تو ہم نے ان کو اویلیبل کر دیا ہے ٹو دا نیشن. اس کے علاوہ اسلامک اسٹڈیز ہمارا بہت اسٹرانگ ڈپارٹمنٹ ہے. ہم نے اس پوزیشن میں جس وقت مختلف قسم کے آپ کلپس دیکھتے ہیں کہ مسجد میں جانا چاہیے, مسجد میں نہیں جانا چاہیے, ہمارے وہ جو کوالیفائڈ عالم ہیں جو اس وقت اسلامک سینٹر انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز میں اویلیبل ہیں, وہ اس ویب ٹی وی کے ذریعے بھی اپنی کمیونٹی کو پلس پروونشلی سوسائٹی کو وہ گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے کیسے مسجد میں جانا ہے, کس وقت جانا ہے, کتنے نمبر میں جانا ہے, جمعہ کیسے پڑھنا ہے, کہ اسلام کیا کہتا ہے اس سچویشن میں, وبا آ جائے تو آپ نے کیسے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا ہے, سوشل ڈسٹینس پہ رہنا ہے. یہ ساری چیزیں جس وقت ایک پروفیسر بات کرے گا کمیونٹی اس کو سنتی ہے. تو آئی ایم ویری ہیپی کہ ہمارا جو فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز ہے انہوں نے اس طریقے سے اپنا رول پلے کیا ہے. اس سے آپ آگے اچھا, اس میں ایک ڈاکٹر صاحب بڑی اہم بات ہے کہ کراچی میں پیچھے ایک واقعہ ہوا. ناظرین, عالم اور عابد کا فرق جو ہے وہ یہی ہے جو کراچی میں وہ واقعہ ہوا کہ ایک جو امام صاحب تھے مسجد کے جمعے کی نماز پہ, انہوں نے لوگوں کو پکارا جب انہیں پولیس والوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ اجتماع نہ کریں کیونکہ لوگوں کی جان کو خطرہ ہے. جتنی تیزی سے کورونا کے نمبرز بڑھ رہے ہیں تو انہوں نے لوگوں کو پکارا اور وہاں پہ بلوا ہو گیا اور ان پولیس والوں کے اوپر لوگوں نے تشدد کیا اور بہت ہی خوفناک یہ واقعہ تھا. تو یہ عالم اور عابد کا فرق ہوتا ہے. عالم ہمیشہ کسی مشکل وقت میں راستہ نکالتا ہے, قوم کو راستہ دکھاتا ہے, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ باجماعت نماز ان حالات میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں, اور اگر نماز ہوگی تو کیسے ہوگی, یعنی آپ کے گھر پہ ہوگی. اسی طرح جمعہ کی نماز کا بھی جس طرح کہ یہ علماء کرام ڈاکٹر صاحب کی جو اس وقت اسلامک ڈپارٹمنٹ میں بڑے جید علماء کرام پروفیسر صاحبان موجود ہیں وہ بھی گائیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو تھرو ویب ٹی وی اور تھرو جو گورنمنٹ کے ہیلپ لائنز ہیں کہ جمعہ کی نماز گھر میں کیسے ادا ہوگی, یعنی گھر میں آپ ظہر پڑھیں گے وبا کے دنوں میں کیسے. اور یہ بہت ضروری ہے ہمارے جیسے یعنی کہ اسلامی معاشرے میں جہاں پہ لوگوں کے دماغوں میں یہ خلش ہے, جس کو علم نہیں ہے کہ میری اتنے روز سے باجماعت نماز. بہت سارے نمازی ہمارے دوست بھائی ہیں جو باجماعت نماز کا اہتمام کرتے ہیں, اللہ ان کو اس پہ استقامت دے کہ میری باجماعت نمازیں رہ رہی ہیں, میری جمعے کی نمازیں رہ رہی ہیں. اور اس طرح عید کا اجتماع کیا ہوگا یقیناً وہ بھی اس کے بارے میں بھی بتائیں گے. میرے خیال میں ہر چیز وہ بتائیں گے, لیکن ایک چیز پرنسپل جو ہے نا سر وہ یہ ہے کہ حاکم وقت جو اس وقت ہے, جو کیونکہ اسلامی حکومت ہے, پاکستان ایک اسلامی ملک ہے, اس وقت جو ڈائریکشن گورنمنٹ کی طرف سے آئے اس کو فالو کیا جانا چاہیے. بالکل, یہ تو بلکہ حکم ہے کہ اگر حاکم وقت 5 جو مرکزی اسلامی ارکان ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کروا رہا ہے اور کسی ایک کا بھی تارک نہیں ہے تو جو وہ حکم دے اس کو فالو کرنا چاہیے. تو اس لیے ہمارے یہ مین پرنسپل ہے کہ کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو انسٹرکشنز آ رہی ہیں ان کو فالو کیا جانا ہے اور کیا جانا چاہیے, اور یہ ایمان کا حصہ ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ نے اس طرح اپنا رول پلے کیا ہے. پھر ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ آف ایگریکلچر سائنسز ہے. اس وقت کیونکہ لاک ڈاؤن ہے
نیشنل لیول پہ تقریباً سبھی پروونسز میں. تو ہمارے فیکلٹی ممبرز نے ایک نیا انیشیٹو لیا, کچن گارڈننگ کا کنسپٹ لے کے آئے کہ آپ گھر پہ بیٹھے ہیں, آپ کے پاس کیا ٹاسک ہو سکتے ہیں, آپ کچن گارڈننگ کریں. ایک آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی ضروری ہے, پلس آپ کی فزیک کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو انگیج کریں. اس کے علاوہ بھی ہمارے اور نہیں, یہ بہت ضروری ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم باہر سبزی لینے جائیں تو باہر جانے کو حکومت ڈسکریج کر رہی ہے. تو اگر ہم کچن گارڈننگ شروع کر لیں تو راشن تو ہم پہلے ہی لے کے گھروں میں رکھ چکے ہیں, تو روزمرہ کی سبزی اگر گھر میں اگانا شروع کر دیں تو ہمارا باہر سے تو رابطہ کم سے کم ہوتا جائے. ان کو انگیج کرنا ہے نا جی, اب تاکہ وہ ایک اور ایشو جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان فیوچر پاسبل ہے, لیکن ہم اس کے لیے ساری ایفرٹس کر رہے ہیں کہ سوسائٹی کو انگیج رکھنا, ان کو کام دینا, سوشل ایشوز نہ کریٹ ہو جائیں, سائیکولوجیکل ایشوز نہ کریٹ ہو جائیں. تو اس لیے اس سوسائٹی کو, کمیونٹی کو انگیج رکھنا بھی بڑا ضروری ہے. تو اس لیے ہمارے انسٹیٹیوٹ آف ایگریکلچر سائنسز نے یہ کچن گارڈننگ کا کنسپٹ دیا تاکہ وہ اپنے گھر میں کچھ کام کر سکیں. اچھا, اس میں ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں, جہاں پر یہ ترقی یافتہ ممالک میں, یورپ, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, ان سب کی بات کر رہا ہوں, کہ وہاں پر جو پنجاب یونیورسٹی اپنے طور پہ یہ کام کر رہی ہے, اور حکومت کو بھی یقیناً اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ لوگوں کو یہ ذہنی امراض میں ان کا اضافہ ہو رہا ہے گھروں میں بیٹھ کر, کیونکہ دنیا جتنی فاسٹ چل رہی ہے, لوگوں کا جو روٹین سٹائل تھا اس سے ہٹ کر وہ بالکل گھروں میں بیٹھ چکے ہیں. یہاں تک کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو اپیل کرنی پڑی تمام حکومتوں سے کہ جیسے ہی یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے, گھروں میں خواتین پر تشدد کے واقعات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, اور حکومتیں اس پر توجہ کریں. یعنی اس وقت اقوام متحدہ کی تمام تر توجہ کورونا کے اوپر ہے, لیکن ان کو بالآخر اس پہ بھی آنا پڑا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ جو ہمارے نفسیاتی مسائل ہیں اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اور یہ یقیناً پنجاب یونیورسٹی کا بڑا ایک خوش آئند قدم ہے, اور حکومت کو بھی حکومتی لیول پر اس کو ٹیلی میڈیسن میں اس کو لینا چاہیے کہ لوگ جو نفسیاتی مسائل کا شکار ہو رہے ہیں اس کو بھی روکنا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں, ان سے مزید بھی بات کریں گے, لیکن آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد. ان سے ہم جان رہے تھے کہ کرونا کے حوالے سے پنجاب یونیورسٹی اپنا کیا رول ادا کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب, اس کے علاوہ کرونا کے حوالے سے کیا پنجاب یونیورسٹی نے کردار ادا کیا قومی سطح پہ؟ میرے خیال میں آپ جیسے ابھی ہم آن لائن کلاسز کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں, کیونکہ میرے پاس تقریباً 46,000 اسٹوڈنٹ اور 1,000 پلس ریگولر فیکلٹی اور کچھ وزٹنگ فیکلٹی ہے. یہ ایک ایسا ٹائم تھا جس میں ہمارے سیمسٹرز جو ہیں یہ کلوز ڈاؤن ہونے تھے اپ ٹو 31 مئی. اب گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی ہم نے سپورٹ کرنا ہے, اپنی اسٹوڈنٹ باڈی کو سپورٹ کرنا ہے کہ ان کا وقت کا ضیاع بھی نہ ہو. یہ ایسا پریکٹیکل لائف میں جس وقت ہمارا بچہ جاتا ہے, جابز کی پوزیشنز ہوتی ہیں, پھر سینیارٹی کے ایشوز آتے ہیں, بچوں کو ٹائملی اپنے پروگرامز کو کمپلیٹ کرنا, یہ ہمارے ڈیفرنٹ قسم کے چیلنجز جو ہے ہمارے ہائر ایجوکیشن سیکٹر کو درپیش تھے. اس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے پلس فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے کچھ گائیڈ لائنز آئیں جس میں آن لائن کلاسز کے حوالے سے بات کی گئی. تو ہم نے اس میں بہت ہی پرو ایکٹیو رول پلے کیا اور فرنٹ لائن پہ ہم آئے اور ہم نے کہا کہ نہیں, ہم نے اپنے بچوں کا سال نہیں ضائع کرنا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بعض پروگرامز میں اگر ہم یونیورسٹی کو کلوز ڈاؤن کر دیتے تو ہمارے بچوں کا 1 سال ضائع ہونا تھا. ہم نے ان کلاسز کو آن ٹاپ پریارٹی اپنے فیکلٹی ممبرز کو نمبر 1 پہ کہ ہم نے ان کو ٹرین کیا کہ آپ نے آن لائن کلاسز کیسے لینی ہے. یقینی طور پر یہ کنونشنل کلاس روم لرننگ جو ہے یہ اس کا الٹرنیٹ سبسٹیچیوٹ نہیں ہو سکتا. جو لرننگ ایک کلاس روم کے اندر ہوتی ہے فزیکلی, وہ یہاں پہ آن لائن کلاسز میں نہیں ہو سکتی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس ایمرجنسی میں, اس اسپیشل سرکمسٹانسز میں ہم نے بچوں کو ہیلپ آؤٹ بھی کرنا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جس کے لیے ہم نے ان کو یہاں پہ داخل کیا ہوا ہے, انرول کیا ہے, وہ لرننگ آبجیکٹیوز جو ہے نا وہ بھی اچیو ہونے چاہیے. تو اس کے لیے ہم نے اپنے فیکلٹی ممبرز کو اس کے لیے تیار کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت آئی تھنک اباؤٹ 3 to 4 weeks ناؤ ہمارے فیکلٹی ممبرز کا کنگریچولیشنز اینڈ لاٹ آف اپریسیشن ٹو دیم کہ انہوں نے کلاسز لی. میرے خیال میں مور دین 95-98% کلاسز ہو رہی ہیں جس جگہ, اور اٹینڈنس جو ہے اباو 80% ہے, جو نارمل ریگولر کلاسز میں اتنی اٹینڈنس نہیں تھی جو اس وقت ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ بچہ گھر میں بیٹھا ہے,
اور ہی از اویلیبل, ہی شی از اویلیبل. لیکن آف کورس اس میں کچھ ایشوز ہیں, کنیکٹیوٹی کے ایشوز ہیں, افورڈیبلٹی کے ایشوز ہیں, اور ایشوز ہو سکتے ہیں کہ ایسے ہمارا ریموٹ ایریاز ہیں. ہم نے ان کے لیے آپشنز دیے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہم نے کہ یس ہم اس وقت ان کو تھیوریٹیکل سبجیکٹس پڑھائیں گے, کوئی پریکٹیکل کلاس نہیں ہوگی. نمبر 1, جس وقت انشاءاللہ سچویشن گیٹس نارمل تو ہم بچوں کو اس وقت پریکٹیکلز کروائیں گے. سیکنڈلی کوئی ایگزام نہیں ہوگا. جس وقت سچویشن اگین گیٹس نارمل اس وقت ہم ان کی کلاسز جو ہے نا دوبارہ کریں گے. دوبارہ اس طرح کے کہیں گے کہ جو کمپنسیٹری کلاسز ہیں, جو ہم فیل کرتے ہیں کہ یس اس وقت ان کو ایک اسپیشل آپ ٹیوٹوریل دے دیں, یس ہم دیں گے. لیکن ایگزامز جو ہیں آفٹر گیونگ دس کمپنسیٹری کلاسز ہم ان کا ایگزام لیں گے. ایگزام اس وقت ہمارا یہی پلان ہے کہ ہم جس وقت سچویشن گیٹس نارمل اس وقت ان کے ایگزامز ہوں گے, جو بچوں کو نارملی طور پر ایک یہ فیئر بھی ہوتا ہے کہ ہمارے گریڈز کم ہو جائیں گے. نہیں, جو یہ انسٹیٹیوشنز کا کام ہے, ایک فادر کا کام ہے, ایک پیرنٹ کا کام ہے. ہمارا جو رول ہے وہ پیرنٹل رول ہے. ہم نے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, ٹرین کرنا ہے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو اس لحاظ سے ہم نے جو پریکٹیکل ایگزامز ہیں, پریکٹیکل کی کلاسز ہیں, جو نارمل مڈ ایگزامز ہیں, اینڈ آف ٹرم ایگزامز ہیں, کمپریہنسو ایگزامز ہیں, وہ ہماری ٹیم اس وقت فیصلہ کرے گی کہ ان کا ایگزام کس طرح لینا ہے. لیکن اس وقت ہمارا ڈیسیژن یہ ہے کہ ہم ان کے ایگزامز آن لائن ایگزامز فی الحال نہیں لیں گے. پھر وہ بچے جو یہ اس ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں جن کو کنیکٹیوٹی کا پرابلم ہے, ہم نے ان کو کنسیڈر کیا, بے شک وہ 1 ہوں 2 ہوں, ہم ان کو کنسیڈر کرتے ہوئے ان کے لیے اسپیشل سیشنز کریں گے تاکہ ان کا ٹائم کا ضیاع بھی نہ ہو. سمر میں اللہ کرے دا سچویشن گیٹس نارمل تو ہم ان کو سمر میں اسپیشل کمپنسیٹری جو ہے نا ہم سیشنز لیں گے. ان کیس ورسٹ سچویشنز کمز کہ سمر میں بھی ہم اوپن نہیں ہوتے, پھر یہ ہے کہ سپٹمبر اکتوبر میں جس وقت ہمارا ریگولر سیشن آن ہوتا ہے تو ہم اس وقت ان بچوں کو ایڈیشنل کریڈٹس اٹھانے کی اجازت دیں گے. ہم بچوں کو نیکسٹ سیمسٹر میں پروموٹ کر رہے ہیں وداؤٹ ٹیکنگ دا ایگزام تاکہ ان کا وقت ضائع نہ ہو. تو یہ میرے خیال میں اس وقت پنجاب یونیورسٹی نے جو کام کیا ہے جو ایگزمپلری ہے فار دا پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشنز. تو سب سے بڑا انسٹیٹیوشنز ہے جس میں لارجسٹ نمبر آف اسٹوڈنٹس باڈی ہیں, تو اس میں ہمارے پاس جو اس وقت فیڈ بیک ہے آج کی ڈیٹ میں میکسیمم کلاسز ہیں اور میکسیمم پرسنٹیج آف اٹینڈنس ہے. اچھا سر, ایک پنجاب یونیورسٹی میں مجھے پتہ لگا کہ کوارنٹائن سینٹر بھی بنایا گیا, تقریباً 100 لوگوں کی کیپیسٹی ہے. اس کے بارے میں بتائیں وہ کہاں بنایا گیا ہے اور کس طرح یہاں پہ وہاں پہ اگر آپ کو حکومت کچھ لوگوں کو کوارنٹائن کرنے کے لیے یعنی آئسولیشن کے لیے دیتی ہے تو کس طرح ان کو وہاں پہ آئسولیٹ ہم نے سر اس میں کچھ چیزیں پرنسپلی ڈیسائیڈ کی ہیں کہ یہ ہم پبلک سرونٹ ہیں, یہ پبلک انسٹیٹیوشنز ہیں. پبلک کو جو بھی اس یونیورسٹی سے سپورٹ چاہیے, فیسیلیٹیشن چاہیے, پنجاب یونیورسٹی از اویلیبل. چاہے وہ ہم نے جو لوکیشن طے کی ہے وہ ایسی لوکیشن ہے جس میں یہ کیونکہ وائرس ہے یہ کسی اور جگہ پہ ٹریول نہ کر جائے, ایک ایسی لوکیشن جو پاپولیشن سے ہٹ کے ہے اور اس میں ہم نے اس کو آئسولیشن سینٹر وہ بنا دیا. اور اس وقت تک ہمارے پاس کوئی ایسا پیشنٹ نہیں آیا, کوئی گورنمنٹ, کیونکہ یہ پنجاب گورنمنٹ نے جو ہے نا ان کو یوٹیلائز کرنا ہے. لیکن کتنی گنجائش 100 لوگوں کی گنجائش ہے ہمارے پاس میکسیمم ہوگی, جتنے بھی ان کو ضرورت ہوگی وی ول پرووائڈ. جیسے میں نے کہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ بھی میں کر سکتا ہوں, لیکن اگین یہ اس چیز کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے کہ یہ چیز اسٹوڈنٹ باڈی میں, امپلائیز میں, یہ ایسی لوکیشن میں جو اس وقت ہمارے پاس لوکیشن ہے اس میں تقریباً 200 کے قریب جو ہے نا پیشنٹس آ سکتے ہیں. اس طرح کے جو اگر آئسولیٹڈ پلیس ہے کوئی ایسی اس میں جو ہے نا پاپولیشن سے ہٹ کے ہے سوسائٹی سے. وہ کوئی اس طرح کے ہاسٹل کے کمرے تو نہیں جہاں پہ گھٹن کا ماحول ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, اٹیچ بات ہے. اور میرے خیال میں آپ کے جو 4 سٹار 5 سٹارز جو ہوٹلز ہیں ان سے بہتر ہوں گے انشاءاللہ. ہاں. اچھا, اس کے علاوہ سر پنجاب یونیورسٹی کرونا کے اس کرائسس میں اور کیا اپنے ملازمین کے لیے, یعنی یہ تو اسٹوڈنٹس ہو گئے, ملازمین کے لیے کیا کوئی سٹیپس لیے کہ ان کی یعنی انہیں کرونا سے کیسے بچایا جائے, یا جس طرح لاک ڈاؤن ہوا اس میں کوئی ان کے لیے کوئی اسپیشل انسینٹیو لیا پنجاب یونیورسٹی نے؟ جی, میرا خیال ہے کہ جیسے آپ نے میری گفتگو میں سنا, ہمارا جو فوکس رہا ہے وہ سوسائٹی ہے.
چاہے وہ سوسائٹی ممبرز ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ میرے فیکلٹی ممبرز ہیں یا وہ میرے امپلائیز ہیں. ہم نے فار ایگزامپل یہ ایک تقریباً 70 کے قریب ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں، ہم نے ان کی آن لائن، ہم نے آف کورس یونیورسٹی کو چلانا ہے، لاک ڈاؤن ضرور ہے، لیکن میں تو بیٹھا ہوں، تو اس لیے انسٹیٹیوشن کو چلانا ہے، انسٹیٹیوشن لاک ڈاؤن نہیں ہے. ہم اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں ہم نے ان کو جاری کیا ہوا ہے. یہ جو ہم نے ڈیسیژن کیا آن لائن کلاسز کا، آف کورس میں اکیلا ڈیسیژن نہیں کر سکتا تھا، میں نے اپنے سبھی ڈینس کو پلس ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کو آن بورڈ کیا، ان کے ساتھ یہ ٹیکنالوجی کو یوز کیا جو اس وقت انٹرنیشنلی نیشنلی اویلیبل ہے ان کو، تاکہ ان کو ہم نے یہاں پہ کال نہیں کیا، ہم نے تھرو ڈفرینٹ سافٹ ویئرس ہم نے ان کو تھرو نیٹ ورک لیا اور وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہم نے میٹنگ کی اور فائنلی طور پر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ کلاسز آن ہوں. اسی طریقے سے جو آبجیکٹو ہے کہ ہم نے ان کو بھی سیف گارڈ کرنا ہے، سوسائٹی کو بھی پلس اسٹوڈنٹس کو بھی. یہ ہے تو چھوٹی سی چیز، لیکن یہ میرے خیال میں نیو انیشیٹو تھا پنجاب یونیورسٹی کا. لاسٹ منتھ میں ہم نے فیل کیا دا گورنمنٹ از گوئنگ ٹو لاک ڈاؤن دا سٹیز اینڈ ہمارے جو امپلائیز ہیں ان کو کوئی ایسا پرابلم نہ ہو، تو ہم نے ان کی سیلریز کو جو ہے نا 25 کو ریلیز کر دیا تاکہ وہ جس وقت جہاں پہ بھی ہوں ان کو کم از کم فائنینشیل ایشوز نہ ہوں. اور اس سے یہ ہے کہ ہم نے ڈیلی ویجرز کو سبھی کو انگیج کیا ہوا ہے، ان کو ڈفرینٹ طریقے سے ہم ان سے کام لیتے ہیں، ان کو بھی ہم نے کوئی کٹوتی نہیں کی اور ہم نے ان کو بھی سیلریز دی. اور یہ جو انیشیٹو تھا پنجاب یونیورسٹی کا وہ باقی آرگنائزیشنز نے بھی اس کو فالو کیا. تو میرے خیال میں یہ ایک ایسی چیز تھی، میں اگین یہ بھی ایک چھوٹی سی چیز ہے ہمارے، یہ تو ہم نے ہیومن بینگز کے لیے کیا، لیکن وائلڈ لائف جو ہے، جو پرندے ہیں ان کے لیے بھی ہم کر رہے ہیں. ان کے لیے جو فوڈ ہے، دانے ہیں، پانی ہے، وہ کون کون سی لوکیشن پہ رکھنا ہے، کیونکہ وہ بھی ہمارا حصہ ہے، وہ ہماری بیوٹی ہے اس آف دس ورلڈ. تو ہم نے ان کو بھی کنسیڈر کیا ہے اور انشاءاللہ یہ پنجاب یونیورسٹی کا جو مائنڈ سیٹ ہے for the pro students, pro society, pro faculty members, انشاءاللہ ہم I hope کہ ہم کسی طریقے سے بھی ہم سوسائٹی کو جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ڈس اپوائنٹ نہیں کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد. بڑی یعنی کہ اس مایوسی کے، میں تو خیر مایوس کبھی بھی نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اس وقت پوری دنیا مایوس ہے، کرونا کے وار سہ رہی ہے اور ایک دن میں امریکہ میں تقریباً 2,000 لوگ موت کے منہ میں جا رہے ہیں. آپ نے بڑی یعنی حوصلہ افزا باتیں کی، جیسا کہ اس کی کرونا کٹ کی پاکستان میں تیاری کی اور اس کے بعد اس کی ویکسین کی جو تیاری کا عمل جاری ہے. اللہ کرے ہمارے جو ریسرچرز ہیں وہ آپ کی سربراہی میں اس میں کامیاب ہو. ناظرین، میں اس پروگرام کا اینڈ اس طرح کروں گا کہ ہمارے اس سب کانٹیننٹ میں یعنی ہندوستان پورے میں، جس میں پاکستان اور بھارت، بنگلہ دیش، یہ سب ممالک شامل ہیں، یہ ایک انڈر ون رول یہاں پر ایک شہنشاہ حکومت کرتا تھا، مغل شہنشاہ شاہ جہاں، اور یہ 60th سینچری میں یہاں پہ حکومت کرتا تھا. اور اس کی سب سے چہیتی بیوی ممتاز محل جب فوت ہوئی تو اس کے غم میں، اس کے دکھ میں اور اس کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے اس نے یہاں پر تاج محل، جسے دنیا کا 8واں عجوبہ بھی کہتے ہیں اور جس سے خوبصورت مزار دنیا میں آج تک نہیں بن سکا، بنایا. اور اس کی مالیت اس وقت کروڑوں ڈالرز تھی، یعنی آج کے اربوں ڈالرز کی مالیت کے ساتھ وہ شاہکار جو ہے وہ وجود میں آیا. لیکن اسی وقت ایک چھوٹا سا ملک جس کی اس وقت یعنی 16ویں صدی میں ہندوستان کے مقابلے میں مالی اور فوجی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں تھی، میری مراد انگلینڈ سے ہے، برطانیہ سے ہے، اس کے بادشاہ کنگ ایڈورڈ کی بیوی بھی کینسر سے مری تھی. لیکن اس نے اس کا مزار تعمیر نہیں کروایا، بلکہ اس کی یاد میں وہاں پر ایک میڈیکل کالج بنوایا تاکہ آئندہ لوگ کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہو کے مرے نہ. تو آپ دیکھ لیں کہ جو شخص علم کے راستے پہ چلا، بعد میں وہ چھوٹا سا جزیرہ نما انگلینڈ، اس نے دنیا میں سب سے زیادہ کالونیز بنائی. اور پھر 20ویں صدی میں چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ صرف علم میں ترقی کر کے وہ لوگ پوری دنیا میں سب سے بڑی امپائر بن گئے. تو یہ تو پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم اگر نہ ہوتی تو آج بھی شاید ان کی وہ امپائر قائم ہوتی. تو میرا مقصد صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو علم کے راستے پہ چلتی ہیں. اسی لیے میرے سرکار نے آج سے 1400 سال پہلے، اس سے بھی پہلے کہہ دیا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. اس وقت چین جو تھا وہ سعودی عرب کے بارڈر پہ موجود نہیں تھا، بلکہ چین کو بہت ہی کوئی دور افتادہ ملک سمجھا جاتا تھا. اور عرب جو کہ پوری دنیا اس وقت کی معلوم دنیا میں تجارت کرتے پھرتے تھے، ان کے لیے چین اس وقت کوئی بہت دور افتادہ ملک تھا. تو یہ مثال دینے کے لیے ان کو کہا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. تو اگر ہم بھی
اس راستے پہ نہیں چلتے جس طرح کہ آج مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جیسے ہی کرونا آیا انہوں نے کرونا کٹ کی تیاری کا کام یہاں پہ شروع کیا, یہاں پہ ویکسین کی تیاری کا کام شروع کیا. اگر ہمارے دیگر تعلیمی ادارے اس پر کام نہیں کرتے, پارٹیسپیٹ نہیں کرتے, تو یقین مانیے شاید ہم ترقی کے اس منزل یا اس راستے پر کبھی بھی نہیں چل سکیں گے جس کا خواب بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا. اپنے ہوسٹ ایاز شجاع کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.